بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اشعار۔ میری پیاری بہنوں، ذکر شہادت سے پہلے چونکہ ہمارا یہ آج جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے انشاءاللہ، میری کوشش تو تھی کہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بیان کر دی جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کمپلیٹ ہوگی۔ تو ہم اپنی اس بات کا آغاز کرنے سے پہلے یوم عاشوراء کے حوالے سے میں کچھ بتا دیتی ہوں فضائل، اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اعمال ہونے چاہیے۔ یوم عاشوراء کا جو دن ایسا دن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یا تو 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام۔ اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو پھر 10 محرم اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ یوم عاشور کو جو غسل کرے ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ یوم عاشور کو جو کسی کی عیادت کرے گا گویا اس نے تمام اولاد آدم علیہ السلام کی بیمار پرسی کی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے باہر جا کر ہی کریں، بعض دفعہ گھر کے اندر بھی افراد خانہ میں سے کوئی ایک علیل ہوتا ہے، اس کو اچھا کھانا بنا کے کھلا دیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کی بات سنیں، اس کو وقت دیں، تو یہ بھی عیادت میں ہی آ جاتا ہے، بلکہ افضل عیادت ہے۔ یوم عاشور کو جو شخص کسی کو 1 گھونٹ پانی پلاتا ہے گویا وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یوم عاشور کو جو شخص 4 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 50 سالہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں ایک نورانی محل عطا فرماتا ہے۔ یوم عاشور کو جو اپنی عیال پر فراخی کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر فراخی کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی گروسری وغیرہ کرنی ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، کچھ بھی راشن پانی لے کر آنا ہے تو بہتر ہے کہ یوم عاشور جس دن 10 محرم الحرام ہو اس دن لے کر آئیں۔ اگر چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو تو اس دن اپنی فراوانی رزق کی کریں، کھانے بنائیں، پکائیں، تقسیم کریں، مساکین میں تقسیم کریں، غرباء میں تقسیم کریں، پانی تقسیم کریں، حسب توفیق جو بھی ہے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیں اور اس کے بعد جو ہے لوگوں میں غرباء مساکین میں تقسیم کریں۔ تو لہٰذا یوم عاشور کو جو اپنی عیال پر فراخی کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر فراخی کرتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے وہ روزہ 40 سال کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جو اس رات کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ یوم عاشور کو جو شخص 4 رکعت ہدیہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر ایک رکعت میں 15 بار قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی عمل حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ایک رات انہیں دونوں شہزادوں حسنین کریمین کی زیارت ہوئی، دونوں نے شبلی سے منہ پھیر لیا۔ شبلی نے عرض کیا کہ حضور امامین کریمین، بھلا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی جو آپ حضرات نے مجھ سے روگردانی کر لی، مجھ سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ شہزادوں نے فرمایا کہ اے شبلی، تو ہمیشہ شب عاشور کو ہمیں جو ہدیہ ارسال کرتا تھا اس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہیں، کل بروز حشر تجھے اس ہدیے کا بدلہ دلوا کر تیرے سامنے منہ کریں گے۔
यानी کہ منہ پھیرنا ناراضگی کی وجہ نہیں تھی، بس یہ تھا کہ اتنا احسان آپ ہمارے اوپر کرتے ہیں کہ آپ نوافل ادا کرنے کے بعد ہمیں اس کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں، تو بروز قیامت جب تک ہم اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ نہیں دلوا دیں گے اس ہدیے کا، تب تک ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی محبت کا عالم ہے، تو لہٰذا جو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور پڑھے۔ باقی جو نہیں پڑھ سکتا وہ گناہ گار نہیں ہے کہ سمجھیں پتہ نہیں گناہ گار ہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں، پڑھیں، اچھی بات ہے، اچھے اعمال کرنے چاہیے اس دن، اور اگر نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن اس دن کی تعظیم اور تکریم تو لازم کرنی چاہیے۔ درود و سلام جاری رکھیں، منہ کے اوپر روزہ رکھیں، قرآن پاک کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اذکار کریں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، اپنے بچوں کے حق میں دعائیں مانگیں۔ میری پیاری بہنوں، چونکہ آج 9 محرم الحرام ہے یہاں عرب میں، کل انشاءاللہ تعالی ذکر شہادت ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ جو کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی جو وفاداری تھی، اس کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں ایک بھی باقی رہا، امام پاک کے بھائی، بیٹے، بھتیجے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانے دیا، بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو کوئی گزند بھی نہیں پہنچنے دی، حتیٰ کہ اس درمیان میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست تیروں کی بارش بھی رہی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہیں چلتا۔ ان سب کی شہادت کے بعد اب اسد اللہ الغالب کے شیر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دلاروں اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آئی۔ ان کے میدان میں آتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے، اور ان کی اسد اللہ الہی تلوار کی حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی، اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک ایک جوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام سے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جو ہے نا حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، 2 بیٹے آپ کے جو تھے حضرت مسلم بن عقیل کے، آپ کے ساتھ جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تھا۔ ہم شروعات میں ہم نے یہ جانا تھا، اور آپ کے 2 ننھے منھے شہزادے بھی تھے، ان کو بھی شہید کر دیا تھا۔ آپ جو 2 بیٹے ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ محترمہ کے ساتھ، یعنی کہ اپنی ماں کے ساتھ 2 جوان بیٹے میدان کربلا میں امام علی مقام کے پاس کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل امام علی مقام سے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام نے جب یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں ہٹا۔ عرض کیا، میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں، آپ مجھے شوق شہادت دیکھ کر اجازت دے دیں۔ اس ہاشمی جوان نے میدان کربلا میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر آ گیا۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ ببر شیر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو دھرم بھرم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے۔ بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا اور کئیوں کو جہنم واصل کیا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے، اشکبار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ اشعار پڑھے کہ مکہ کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں، بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ نے لڑنا شروع کیا اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدیوں کو خاک میں ملا دیا۔
دشمن جب تلوار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کی۔ آخر عبداللہ بن عزرہ کے تیر سے شہید ہو کر آپ بہشت بری جا پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل اپنے بھائی کو خاک و خوں میں غلطاں دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پر جھپٹ پڑے، صفوں کو درہم بھرم کر دیا اور دشمنوں کے خون سے میدان کو لالہ زار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشر بن سوت حمدانی نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببر شیر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے ہوئے بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں عثمان بن عاصم جہنی اور بشر بن سوت حمدانی کے ہاتھوں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فکرہ کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، یہ فکرہ کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد اب حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندوں کی باری آتی ہے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت اسما کے بطن سے تھے، امام عالی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی عیان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا اور جب آپ زمین پر گر گئے تو اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تینوں فرزند ام البنین کے بطن سے تھے اور امام علی مقام علیہ السلام کے ایسے وفادار جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی محل جو ام المبین کا بھتیجا تھا اور جس کا شمار کوفہ کے بڑے لوگوں میں تھا، اتفاق سے وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا، تو اس نے ابن زیاد سے کہا ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ ابن زیاد نے ام البنین کے چاروں فرزند حضرت عباس اور تینوں حضرات کے لیے امان نامہ لکھ دیا، جسے عبداللہ بن ابی محل نے اپنے آزاد کرتا غلام کزمان کے ہاتھ روانہ کیا اور وہ امان نامہ لے کر ان حضرات کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ماموں زاد بھائی نے آپ کے ماموں زاد بھائی نے آپ لوگوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر بھجوایا ہے۔ ان چاروں غیور اور بہادر جوانوں نے بیاق زبان کہا ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ شمر ذی الجوشن ام البنین ہی کے خاندان کا آدمی تھا۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی کہ ہمارے بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان حضرات نے پوچھا ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم لوگوں کے لیے امان ہے۔ ان مجاہدوں نے جواب دیا کہ خدا کی پھٹکار ہو تجھ پر اور تیری امان پر کہ ہمارے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان کربلا میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ حکم سے زور ید الہی سے یزیدی لشکر کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ جو دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام کی شہادت کے بعد حضرت امام عرش مقام ابھی بھانجوں کی شہادت کے غم میں خونی اشک بہا ہی رہے تھے اور دختران رسول اون و محمد کے فراق میں سب سے بےتاب نیم بسمل کی طرح جان توڑ ہی رہے تھے۔ پے در پہ غشیاں پڑ رہی تھیں کہ حضرت امام قاسم بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے شیر کی طرح دوڑتے اور روتے دھوتے خدمت امام عالی مقام میں حاضر ہوئے اور یوں رو رو کر عرض کیا کہ حضرت قاسم فرماتے ہیں حضرت امام حسین سے چچا جان
میں صبحوں سے بےتابانہ طور پر آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھ پر کب نظر رحمت فرماتے ہیں اور اپنی کریمانہ شفقتوں سے نوازتے ہیں۔ صبحوں سے عوان و انصار دلہنوں کی طرح آراستہ ہو کر لباس عروسی پہن کر میدان کارزار میں جاتے ہیں، تاج شہادت پہن کر، عروس شہادت سے ہمکنار ہو کر، داد شجاعت لے کر، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم فرما کر فردوس اعلیٰ کو مسکراتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ حر کے بعد یا زبیر و حبیب کے بعد میرا جہاد کے لیے نمبر آ جائے گا، مگر ان کے بعد بھی میری باری جہاد کے لیے نہیں آئی اور میری شہادت کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے میری طرف کوئی التفات تک نہیں فرمایا۔ پھر میرے محترم چچوں اور عزیزوں کا نمبر آ گیا۔ پھر خیال ہوا کہ شاید میرا نمبر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے بعد آ جائے گا، مگر پھر بھی تمنا جہاد پوری نہیں ہوئی۔ غرض کے ننھے ننھے اونو محمد، میری پیاری بہنوں، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے بیٹے ہیں جن کی عمر 9 سال اور 10 سال تھی۔ یہ 2 بچے شہید ہوئے اس میدان کربلا میں۔ کہتے ہیں کہ میرے ننھے ننھے اونو محمد رضی اللہ تعالی عنہما مجاہدوں کو حضور نے تاج شہادت سے نوازا۔ میں ان کا منہ تکتا رہ گیا۔ حضور نے مجھے تمام آوان و انصار و اعزا و اقربا کے سامنے شرمندہ کرایا۔ کیا نانا جان، نانی جان اور ابا جان نہ پوچھتے ہوں گے کہ قاسم کیوں پیچھے رہ گیا؟ مجھ سے تو 1000 درجے بھیا اونو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی اچھے رہے، جو تاج شہادت سر پر رکھ کر اور مرکب شجاعت پر سوار ہو کر نانا جان اور دادا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پی رہے ہیں اور فردوس اعلیٰ کے سیر فرما رہے ہیں۔ آخر چچا جان، میرا کیا قصور ہے جو مجھے تاج شہادت سے محروم رکھا گیا ہے؟ کیا میں حضور کو عوان و عزیزان سے کم محبوب ہیں؟ بس اب میرے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب میں اذن جہاد ضرور لے کر رہوں گا۔ خدا را چچا جان، آپ خدا اور رسول کے لیے مجھے اجازت دیں، اجازت مرحمہ فرمائیں۔ اے نور نظر، حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے نور نظر، اے لختے جگر، صبح سے خونی منظر دیکھتے دیکھتے عوان و انصار، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے یہ وقت آ گیا ہے کہ بیٹا قاسم، تم نور نظر مصطفیٰ ہو، دل بندے مرتضیٰ، جگر گوشہ زہرا اور شاہ زمن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی ہو۔ میں تمہیں دیکھ کر بھیا امام حسن کی یاد تازہ کر لیا کرتا تھا، جس سے میرے تمام یہاں پہ آپ کا ویڈیو اوپن ہے، رفت کون ہے؟ ویڈیو بند کریں۔ یہ حماد نام کا کوئی ہے، ویڈیو اپنی بند کریں۔ بسم اللہ۔ فرمایا کہ میرے تمام جو تھے، جس سے میرے تمام غم غلط ہو جاتے تھے، اب تم بھی شہادت کے لیے تیار ہو گئے۔ باجی آپ خود بھی ویڈیو آف کر سکتی ہیں۔ جی ٹھیک۔ اے بیٹا، مجھ سے تمہارا غم برداشت نہیں ہوگا۔ بیٹا تم خود مجھے ہی اجازت دے دو تاکہ میں اپنا گلا تم سے پہلے کٹا کر مسافر آخرت ہو جاؤں۔ کیا چچا اسی لیے ہے کہ تمہیں آتش جنگ میں جھونکتا رہے اور خود محو نظارہ ہو کر نانا جان، نانی جان اور بھیا حسن سے شرمندہ ہو؟ بیٹا قاسم، جاؤ اور مجھ پر رحم کرو، حسین کا دل ہے آخر پتھر تو نہیں۔ اللہ حافظ بیٹے۔ حضرت قاسم عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، اے ام محترم، اچھا آپ ابا جان کا یہ خط شریف، مکتوب شریف جو بغور سے پڑھ لیں۔ وہ مجھے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک روز حضور ابا جان نے مجھے یہ تعویذ لکھ کر دیا اور فرمایا تھا کہ جب تمہارے چچا نرغہ اعداء میں گر جائیں، دشمنوں میں گر جائیں، تو تم میدان کربلا میں اپنی جان عزیزان کے قدموں میں قربان کر دینا، اپنی جان عزیز ان کے قدموں میں قربان کر دینا۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ اے قاسم، تم ان پر پروانہ کی طرح نثار ہو جانا۔ تو یہ سن کر امام عرشی مقام نے وہ خط مبارک مکتوب شریف پڑھا تو اس میں صاف لکھا تھا، حضرت امام حسن نے لکھا ہوا تھا، اے بیٹا قاسم، جب بھیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے نرغے میں گر جائیں تو ان پر اپنی جان قربان کر دینا تاکہ حسین سے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔
اور جنت الفردوس میں نانا جان اور نانی جان کے سامنے ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ ابھی امام اور قاسم کے درمیان یہ دردناک مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام نے کنیز سے پوچھا کہ اے کنیز، ذرا اندر جا کر پتہ کرو یہ غمزدہ کون بی بی ہے جو اس قدر نالہ و فریاد کر رہی ہے، مجھے آ کر جلدی پتہ دو۔ کنیز فرماتی ہے کہ یا امام، میں دیکھ کر آتی ہوں، یہ رونے والی ام فروا ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زوجہ محترمہ ہے اور امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے۔ مجھے تو رونے کا سبب کوئی نہیں بتلایا، خود سرکار دریافت فرما لیں۔ حضرت امام علی مقام حاضر ہوتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے محترمہ بھابی جان، آپ اس قدر نالہ و فریاد کیوں کرتی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے رونے سے میرا دل پر چھریاں چلتی ہیں، آپ کے نالہ و فریاد سے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ حضرت ام فروا فرماتی ہے اے پیارے امام، اے امام حسین، اے بھیا، صبح سے آپ ایک ایک انصار اور عزیز کو اذن جہاد دے رہے ہو، کیا میرے قاسم کی ہی کوئی خطا ہے جو اسے جہاد سے روکا جاتا ہے؟ کیا میرا قاسم راہ خدا میں فدیہ بننے کے لائق نہیں؟ خدا را آپ قاسم کو اذن جہاد دیں تاکہ بروز حشر مجھے بھی دختر رسول کے سامنے ندامت نہ ہو۔ آہ، یہ سن کر حضور امام کے دل پر غم کی چھری چل گئی، روتے روتے خیمے سے باہر نکل آئے۔ اب حضرت ام فروا اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے رو دھو کر، قدم بوس ہو کر، ہاتھ باندھ کر، قدموں میں گر کر اجازت لے لو۔ اگر امام تم سے پہلے شہید ہو گئے تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اور بیٹے کے دین و دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں امی جان، میں تو بڑی دیر سے اجازت مانگ رہا ہوں، مجھے دیکھ کر امام رونے لگ جاتے ہیں اور میری طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب میں سامنے جاتا ہوں تو رو رو کر یوں فریاد کرتے ہیں کہ رخصت جو میں نے مانگی تو حضرت نے یوں کہا، رخصت جو میں نے مانگی تو حضرت نے یوں کہا، قاسم کو رن میں جانے کی کس دل سے دوں رضا، قاسم کو رن میں جانے کی کس دل سے دوں رضا، کرتا ہوں ان سے جب طلب رخصت دعا، کرتا ہوں ان سے جب طلب رخصت دعا، بابا کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں خود چچا، بابا کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں خود چچا، آنسو رواں ہے چشمے شہ مشرقین کے، آنسو رواں ہے چشمے شہ مشرقین کے، کہتے ہیں داغ یہ نہ اٹھے گا حسین سے، کہتے ہیں داغ یہ نہ اٹھے گا حسین سے۔ امی جان، میں دیر سے چچا جان سے ضد کر رہا ہوں کہ مجھے بھی راہ خدا میں سر کٹانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے بابا جان کا خط مبارک مکتوب شریف بھی دکھایا، مگر جو یہی فرماتے ہیں کہ مجھ سے تمہارا داغ جدائی برداشت نہیں ہوگا۔ اب میں کیا کروں؟ شہید ہو چکے امام دو عالم کے اقربا، شہید ہو چکے امام دو عالم کے اقربا، باقی ہے کون اکبر و عباس کے سوا، باقی ہے کون اکبر و عباس کے سوا، حضرت کے تن کی جان ہے دونوں یہ محلقہ، حضرت کی تن کی جان ہے دونوں یہ محلقہ، سر ان کے کٹ گئے تو قیامت ہوئی بپا، سر ان کے کٹ گئے تو قیامت ہوئی بپا، تم بھی خجل رہو گی میرے جد کے سامنے، تم بھی خجل رہو گی میرے جد کے سامنے، شرمائیں گے حسن بھی محمد کے سامنے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اماں جان ام فروا فرماتی ہیں کہ اے قاسم، اچھا اب تم جاؤ اور جس طرح بھی ہو سکے امام دو جہاں کو مناؤ اور اپنے بابا جان اور نانا جان کا واسطہ دے کر ان سے اجازت مانگو۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے چچا جان، خدا اور رسول کے لیے آپ مجھے اذن جہاد عطا فرمائیں، آپ بروز حشر مجھے بابا جان سے شرمندہ نہ کرائیں۔ یہ کہہ کر قدموں پر گر کر رو رو کر اذن جہاد طلب کرنے لگے۔ آخر کار حضور امام عرش مقام نے جوان بھتیجے کو قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، تمام جنگی سامان اپنے ہاتھوں سے ان کے جسم پر سجایا اور خود امام نے یعنی کہ رہوار برقبار پر سوار فرما کر یوں رو رو کر خدا کے سامنے عرض مانگی، دے صبر تو مولا کہ قرار آئے جگر کو، دے صبر تو مولا کہ قرار آئے جگر کو،
امت پہ فدا کرتا ہوں بھائی کے پسر کو، امت پہ فدا کرتا ہوں بھائی کے پسر کو۔ آپ چچا جان سے اذن جہاد لے کر، پھوپھی اماں، چچی جان اور اپنی امی جان اور بہنوں سے آ کر درجہ بدرجہ اذن لے کر میدان کارزار میں بھوکے شیر کی طرح آئے۔ چشمے فلک سے یہ نظارہ دیکھا تو ہر ایک کی زبان پر بس یہ تھا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ پکارے اے امر، اے شمر، اے سنان، اے خولی، اگر تمہیں اپنی شجاعت پر ناز ہے تو مقابلے میں آؤ اور کوئی ہنر دکھاؤ۔ کس قہر سے ایک ایک کو للکار رہے ہیں، کس قہر سے ایک ایک کو للکار رہے ہیں، کس پیار سے رہوار کو چمکار رہے ہیں۔ فوج یزید پر اس قدر آپ کی ہیبت و جلالت سے سکتہ طاری ہوا کہ تمام فوج گھبرا گئی۔ کس کی جرأت نہیں تھی کہ حسینی شیر سے آ کر مقابلہ کرے۔ آخر کار عمر نے جب اپنے تمام فوج کو لرزاں بر اندام اور ترساں پریشان دیکھا تو اپنی فوج کے ایک مشہور سپہ سالار ارزق کو بلایا، جو سینکڑوں لڑائیوں میں اپنے فن کے جوہر دکھا چکا تھا۔ وہ 1000 بہادروں سے لڑا کرتا تھا اور یزید سے 10,000 دینار وظیفہ لیتا تھا۔ عمر، اے سالار فوج، دیکھتے ہو شمر اور سنان کا خوف سے چہرہ اتر گیا۔ قاسم کے نعروں سے میدان کربلا گونج رہا ہے، تمام فوج یزید گھبرا گئی ہے، کسی میں ہمت مقابلہ نہیں۔ وہ دیکھو سامنے علی کا پوتا، حسن کا بیٹا، حسین کا بھتیجا، فاطمہ الزہرا کا شیر ہمیں کس طرح للکار رہا ہے۔ وہ ہمارے سپاہیوں کو سپاہی نہیں بلکہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مقابلے میں نہ گیا تو ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور ہماری بزدلی کے چرچے گھر گھر ہوں گے۔ تمام عراق و شام میں تیری بہادری کی دھوم ہے، تیرے سوا ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارزق کہتا ہے کہ اے عمر، میری بہادری اور شجاعت کے تمام مصر و عراق اور ملک شام میں ترانے گائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے شجاع و بہادر میری قوت و شجاعت کے خطبے پڑھتے ہیں۔ میں 1000 آزمودہ بہادروں کو اکثر جنگوں میں قتل کرتا رہا ہوں۔ تم نے میری بہادری کی بہت اچھی قدر کی اور میری شجاعت کی بہت عمدہ داد دی ہے کہ ایک نوجوان جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، جس کے عزیزان شہید ہو چکے، اس کے مقابلے میں بھیج کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، جب امام حسین میدان میں آئیں گے تو ان سے مقابلہ کرنا فخر سمجھوں گا۔ عمر ہنس کر، اے ارزق، یہ فرزند مرتضیٰ، دل بند فاطمہ الزہرا، نور عین حسن، جگر پارہ حسین، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو دیکھ کر تمام لشکر یزید دل چھوڑ چکا ہے، تمام بہادروں کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی ہے۔ اے ارزق، تو ذرا میدان میں نکل کر تو دیکھ، جو تجھے اپنی بہادری پر زام ہے وہ بھول جائے گا یہ بچہ نہیں ہے، فاطمی شیر ہے، اس کے سامنے اچھے اچھوں کی خاک اڑ جاتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اسے بچہ خیال نہ کر، فاطمی شیر سمجھ۔ وہ دیکھو کس طرح نعرے لگا رہا ہے اور کس طرح اپنی خون ریز شمشیر اور نیزے کو بجلی کی طرح چمکار رہا ہے اور ہمیں للکار رہا ہے۔ ذرا سامنے ہو کر دیکھو، مزہ آ جائے گا۔ ارزق، اے عمر، میرے ساتھ مذاق نہ کر، بچہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر میں نے اسے قتل بھی کر دیا پھر بھی میری بدنامی ہے۔ دنیا کے بہادر جب تاریخ کربلا پڑھیں گے تو بجائے داد دینے کے مجھ پر لعنت کریں گے۔ میرے ہمراہ میرے 4 بیٹے بھی میدان کربلا میں موجود ہیں۔ میں ابھی اپنے بڑے لڑکے کو حکم دیتا ہوں، وہ فوراً جا کر سر اتار لائے گا۔ انا للہ، یہ کہہ کر بڑے بیٹے کو اشارہ کیا۔ وہ اپنے جنگی مرکب کو دوڑاتا ہوا اور یزید مردود کے نام کے نعرے لگاتا ہوا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا۔ کچھ دیر لڑا۔ حضرت امام قاسم نے وار بچا کر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کر گرا اور جہنم میں پہنچ کر دم لیا۔ اس کی قیمتی تلوار اور اسلحے پر قبضہ فرما لیا۔ پھر غصے میں بھر کر 3 بھائی باری باری میدان میں آئے اور وہ بھی واصل جہنم ہو گئے۔ جب ارزق کے 4 بیٹے ٹھکانے لگ گئے
تو ارزق غصے میں لال پیلا ہو کر امام قاسم کے سامنے آ کر یوں بولا، اے قاسم، تم بڑے سنگ دل، بہادر اور بے رحم مجاہد ہو۔ تم نے میرے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تمہیں ان کی جوانی پر رحم نہیں آیا۔ میرا ایک ایک بیٹا ہزار ہزار بہادر پر غالب تھا، تو نے کوئی خیال نہ کیا۔ قاسم: اے ارزق، مجھے دراصل معلوم نہ تھا کہ تم نے وہ میری خدمت میں تحفہ بھیجا ہے، اور نہ تم نے بتایا کہ اگر تم بتاتے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہیں تو میں انہیں صندوق میں بند کر کے رکھتا۔ خیر، اب اس کی تلافی یہی ہے کہ اب تمہیں بھی موت کے جہاز پر بٹھا کر ان کے پاس بھیج دیا جائے، تم اکٹھے دوزخ میں آباد ہو سکو اور عذاب الہی کے مزے چکھو۔ ارزق غضبناک ہو کر: اے قاسم، میرے بیٹے بھولے پن میں مارے گئے، ورنہ وہ بڑے نامور، بہادر اور شجاع تھے۔ اچھا اے قاسم، یہ تو بتاؤ تمہیں یہ برق بار تلوار کہاں سے ملی ہے؟ یہ تو میں نے 1000 دینار میں خریدی تھی اور 1000 دینار دے کر زہر میں بھگو کر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں، اے ارزق، یہ تحفہ تیرا بیٹا مجھے دے گیا ہے، اب یہ میرے پاس بطور یادگار ہے۔ اسی تلوار سے تجھے شربت موت کا مزہ چکھانا ہے۔ اگر تیرے سر پر بھی موت کا بھوت سوار ہے تو میں اسے ابھی اتار دیتا ہوں، ذرا سامنے آ۔ یہ سن کر ارزق غصے میں لال پیلا ہو گیا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ نیزے کا جواب نیزے سے، تلوار کا جواب تلوار سے دیتے رہے۔ کچھ دیر زور آزمائی ہوتی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دختران رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم کے مارکا کو دیکھ کر بہت مسرور تھیں اور دعائیں دے رہی تھی کہ مولا کریم قاسم کو اس پلتین بہادر کے مقابل تو کامیابی عطا کر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ پر ملائکہ بھی مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، دریاؤں کے جسم جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ قاسم: اے ارزق، تو اہل بیت رسول کی عداوت میں اتنا اندھا اور بیٹوں کے انتقام لینے کے نشے میں ایسا غافل ہو گیا ہے کہ اپنے مرکب کے تنگ کا بھی پتہ نہیں رہا۔ او بے وقوف، دیکھ تو صحیح تیرے گھوڑے کا تنگ کتنا ڈھیلا ہے، تو گرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ افسوس حد افسوس کہ تمہیں تنگ کا بھی خیال نہیں رہا۔ یہ سن کر ارزق مردود اپنے گھوڑے کا تنگ دیکھنے لگا۔ اسے غافل پا کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے فرش زمین پر گرتے ہی واصل جہنم ہو گیا۔ اس کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر تمام افسران فوج یزید پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ عمر، شمر، سنان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ حضرت امام کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت امام قاسم نے فوراً ارزق کے گھوڑے پر قبضہ فرما لیا اور امام علی مقام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے چچا جان، پیاس بہت شدت اختیار کر گئی ہے، اگر کچھ پانی مل جائے تو تمام فوج یزید کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چچا جان، اگر پانی ہے تو خدا را پلا دیں۔ امام: اے بیٹا قاسم، وہ دیکھو تمہارے لیے حوض کوثر پر تمہارے نانا جان، بابا جان، دادا جان اور دادی جان چھلکتے ہوئے جام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تمہارا بے تابی سے انتظار فرما رہے ہیں۔ بیٹا میدان میں جاؤ اور راہ خدا میں گلا کٹا کر جنت کو سدھارو۔ حضور نانا جان، بابا جان اور امی جان سے ہمارا بھی سلام عرض کرنا اور عرض کرنا کہ حسین بھی آنے ہی والے ہیں، تھوڑی ہی دیر انتظار کی تکلیف گوارا فرماؤ۔ یہ سن کر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے ایسی تلوار چلائی کہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ آپ جس طرف رخ کرتے فرماتے، بھوکے شیر کی طرح سینکڑوں کوفیوں یزیدیوں کو ٹھکانے لگا دیتے اور دشمنوں کو آن کی آن میں اپنی سمسام خون آشام سے سینکڑوں کو ڈھیر کر دیتے۔ لڑے اس شان سے کہ دھر لیا سب فوج کو آگے، لڑے اس شان سے کہ دھر لیا سب فوج کو آگے، سپاہی اور افسر سامنے سے آپ کے بھاگے، اشارہ دور سے فوجوں کو ابن سعد کرتا تھا، اشارہ دور سے فوجوں کو ابن سعد کرتا تھا، مگر خود سامنے آتے ہوئے میدان میں ڈرتا تھا، مگر خود سامنے آتے ہوئے میدان میں ڈرتا تھا۔ حضرت قاسم نے ایسی جنگ کی کہ دشمن کی ناک میں دم ہو گیا۔
آپ کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کی 27 زخم آئے، جس سے آپ کے جسم اقدس کا تمام خون بہہ گیا۔ شیش بن سعد نے گھات لگا کر آپ کے سینہ بیکینہ پر ایسا زوردار تیر مارا کہ آپ کے سینے پر جو ہے وہ تیر جا لگا اور آپ فرش زمین پر گر گئے، اور چچا جان کو آخری وقت پکارا، یا اماہ ادرکنی، یا اماہ ادرکنی، اے چچا جان مجھے سنبھال لو، اے چچا جان مجھے سنبھال لو۔ قاسم نے صدا دی کہ چچا جان خبر لو، قاسم نے صدا دی کہ چچا جان خبر لو، ہوتا ہے غلام آپ پہ قربان خبر لو، ہوتا ہے غلام آپ پر قربان خبر لو، دنیا میں کوئی دم کا ہے مہمان خبر لو، دنیا میں کوئی دم کا ہے مہمان خبر لو، تکلیف نہ دیتا مگر اس آن خبر لو، آہ آل پیغمبر کی یہ توقیر ہوئی ہے، آہ آل پیغمبر کی یہ توقیر ہوئی ہے، پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے، پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے۔ یہ صدا سنتے ہی حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور دیکھا کہ جوان بھتیجا خاک و خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہے اور نیم بسمل کی طرح جان توڑ رہا ہے۔ امام پاک نے فوراً آپ دیدہ ہو کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور اسے یوں خطاب فرمایا، رو کر کہا صدقہ ہو چچا منہ سے تو بولو، رو کر کہا صدقے ہو چچا منہ سے تو بولو، کیا حال ہے اے ماہ لقا منہ سے تو بولو، کیا حال ہے اے ماہ لقا منہ سے تو بولو، بیٹا میں تڑپتا ہوں ذرا منہ سے تو بولو، بیٹا میں تڑپتا ہوں ذرا منہ سے تو بولو، گر اٹھ نہیں سکتے ہو بھلا منہ سے تو بولو، مادر کو بڑا داغ دیے جاتے ہو قاسم، مادر کو بڑا داغ دیے جاتے ہو قاسم، گر باپ کا برباد کیے جاتے ہو قاسم، گر باپ کا برباد کیے جاتے ہو قاسم۔ چچا جان کا یہ درد انگیز محشر خیز کلام سن کر حضرت قاسم نے دونوں آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنا سر مبارک چچا جان کے زانوں پر دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خشک زبان نکال کر دکھانے لگے، گویا زاروں زار رو کر تشنگی آپ کی شکایت کر رہے ہوں۔ یہ دیکھتے ہی موت کی آخر ہچکی اسے آئی، یہ دیکھتے ہی موت کی آخری ہچکی اسے آئی، منہ کھول کر حضرت کو زباں خشک دکھائی، جنت سے صدا حضرت زہرا نے سنائی، میں ساغر کوثر ہوں تیرے واسطے لائی، میں ساغر کوثر ہوں تیرے واسطے لائی، پی لے اسے اے لال کہ تر خشک گلا ہو، پی لے اسے اے لال کہ تر خشک گلا ہو، دادی تیرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ فدا ہو، دادی تیرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ فدا ہو۔ یہ جوان بھتیجا اسی حالت میں جاں بحق ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکھا ہے کہ امام علی مقام کے تشریف لانے سے پہلے ہی حضرت قاسم کی لاش پامال ہو گئی تھی۔ آپ اس پامال شدہ لاش کو بمشکل اٹھا کر خیمے تک لائے۔ ادھر امام جوان بھتیجے کی لاش اٹھا کر خیمے میں لا رہے تھے، ادھر دختران رسول کے سینوں پر غم کے آرے اور دلوں پر چھریاں چل رہی تھیں۔ میری بہنوں، یہ وہ منظر تھا جو بالکل بھی زبان بیان کرنے سے عاجز ہے اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لاش کو دیکھ کر اور کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کر پوچھا، بھیا بتاؤ تو میرے قاسم پر کیا کچھ گزری؟ یہ سن کر امام نے جواب دیا، شبیر نے فرمایا کہ کیا حال سناؤں، ہمت نہیں پڑتی اب خیمے میں آؤں، منہ اپنا میں کیا مادر قاسم کو دکھاؤں، گر سامنے جاؤں تو بھی کیا بات بناؤں، اقرار کیا میں نے تھا بانوئے حسن سے، اقرار کیا میں نے تھا بانوئے حسن سے، اس وعدے پہ میں لاش اٹھا لایا ہوں رن سے، اس وعدے سے میں لاش اٹھا لایا ہوں رن سے۔
امام اے بہن زینب، لو یہ جوان بھتیجے کی میدان کربلا سے لاش آ گئی، غور سے دیکھو دشمنوں نے کس قدر پامال کر ڈالی، میں مشکل اٹھا کر خیمے تک لایا ہوں، اگر بھابھی جان سے ملانے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں یہ لاش لا کر اور تمہیں دکھا کر تمہارے زخمی دلوں پر مزید نمک پاشی کا موجب نہ بنتا، مجھے بھابھی جان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، لو تم خود ہی یہ لاش لے جاؤ، وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں رن سے نہ لاتا، وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں رن سے نہ لاتا، اس لاش کو لا کر میں خجالت سے نہ اٹھاتا، کاش کے برابر ہی گلا بھی اپنا کٹواتا، اپنی بڑی بھابھی کو کبھی منہ نہ دکھاتا، لے جاؤ تمہیں لاشا کو اس خنجر اس اونچائے دہاں کے، لے جاؤ تمہیں لاشے کو اس اونچائے دہاں کے، بھیجو نہ مجھے سامنے تم بچے کی ماں کے۔ آخر کار زاروں زار روتے ہوئے امام دو جہاں جوان بھتیجے کی پامال لاش کو اٹھا کر خیمہ اہل بیت میں لائے۔ جس وقت وہ پامال شدہ لاش خیمہ اہل بیت میں آئی، سادات کرام میں ایک حشر برپا ہو گیا، ایسا حشر کہ اس کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ یہ سنتے ہی سادات میں برپا ہوا محشر، یہ سنتے ہی سادات میں برپا ہوا محشر، غش کھا کے ہر ایک بی بی گری فرش زمین پر، غش کھا کے ہر ایک بی بی گری فرش زمین پر۔ امام ابی قاسم کی شہادت پر خون کے آنسو بہا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن حسن اور احمد بن حسن رضی اللہ تعالی عنہم نے چچا جان سے اجازت طلب کی، عرض کیا چچا جان آپ نے بھیا قاسم کو تاج شہادت عطا کیا، ہم سے کیا قصور ہو گیا جو ہمیں عروس شہادت کے حصول سے روکا جا رہا ہے؟ بھیا قاسم ہم دونوں سے بازی لے گئے، خدارا ہمیں بھی تاج شہادت پہن کر جنت الفردوس کو جانے کی اجازت دیں۔ اجازت لے کر دونوں نے باری باری ایسا مارکا کیا کہ دشمنوں کے سینکڑوں سپاہیوں کو واصل جہنم فرما کر جنت نعیم کو سدھارے۔ ابھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مندمل نہ ہوا تھا کہ ان دونوں حسن زادوں کی لاشیں بھی خیمہ اہل بیت میں آ گئیں۔ ابھی ان کی یاد میں آنکھوں سے اشک باری جاری تھے اور اہل بیت خون کے آنسو رو رہی تھے کہ حضرت عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی نے باری باری اجازت طلب کی۔ ان سے حضرات نے بھی دشمنوں کو خوب یعنی کہ ان کو گھاٹ دیا، موت کے گھاٹ اتارا اور داد شجاعت لے کر جاں بحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔